الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاورہم فی الامر۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ اللہ کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے پھر ایک مرتبہ ہم یہاں پر ایک مقصد لے کر جمع ہوئے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس مقصد کے اوپر کچھ گفتگو کریں، آج ہمارا جو موضوع ہے مختصر طور پر اس کو رکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے اسلام میں مشورے کی اہمیت۔ دینی کام ہو کہ دنیاوی کام ہو، دونوں کاموں میں مشورہ کرنا، اس میں خیر ہی خیر چھپا ہوا ہے۔ اور ذرا غور کیجئے، اگر ہم قرآن مجید اٹھائیں گے تو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی سے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ آپ کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ بہترین مصلح تھے، آپ بہترین داعی تھے، آپ بہترین جنرل تھے، آپ کے اندر ہر طرح کی خوبی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو یہ حکم دیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے ہر کام میں مشورہ کر لیا کر۔ مشورہ کرنا یہ تمام نبیوں کی سنت رہی ہے، اور ہمارے آخری نبی کو تو باقاعدہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشورہ کیوں کرنا چاہیے؟ مشورہ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ مشورہ کرنے سے خیر وجود میں آتا ہے، مشورہ کرنے سے بھلائی ملتی ہے، خیر ملتا ہے، مشورہ کرنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور حقیقت ہے یہ، جو کام مشورے کے تحت ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس کام میں اپنی مدد کو بھیجتا ہے۔ اگر وہ کام صحیح ہو، اللہ کے حکم کے مطابق اگر کوئی کام ہو رہا ہے مشورے کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اپنی مدد کو بھیجتا ہے۔ اور مشورہ کرنے سے ایک اور بڑی چیز ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو شرمندگی سے بچنا پڑ جاتا ہے۔ شرمندگی سے مشورہ بچا دیتا ہے، انسان کو شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی مشورہ کرنے کے بعد۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور کو مشورہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ ہر کام کے لیے مشورہ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مشورہ کرنے میں فائدہ رکھا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مشورہ کرنے میں آپس میں ایک دوسرے کے دل ملتے ہیں۔ بھئی اکیلا آدمی اگر کوئی کام کر لے، اس کے ساتھ اگر کچھ لوگ ملے ہوئے ہوں اور ان سے مشورہ نہ کیا جائے تو وہ ان کے دل پھٹ جاتے ہیں کہ بھائی ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کو مشورے میں نہیں بلایا گیا۔ تو مشورہ کرنے کا سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دل ملتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہ علماء کرام نے جو باتیں لکھی ہے بڑی کام کی لکھی ہے، میں کچھ باتیں نوٹ کر کے لایا ہوں تاکہ اس موضوع کے تحت مجھے اور آپ کو کچھ باتیں یاد رہے۔ ذرا غور کیجئے، مشورہ کرنے کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صرف ایک آدمی کی عقل میں عمدہ اور اچھی باتیں نہیں آ سکتی۔ ایک اکیلا آدمی کتنی باتوں کو ہینڈل کرے گا؟
لیکن جب بہت سارے لوگ مل کر کسی کام کے لیے مشورہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی شخص ایسی رائے دیتا ہے جس کی رائے بہت عمدہ ہوتی ہے، یا بہت سارے لوگ ایسی رائے پیش کرتے ہیں جس میں خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شخص عمدہ بات پورے طریقے سے پیش نہیں کر سکتا، اس لیے مشورہ کرنا چاہیے، اور مشورے کا یہ فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مشورہ کرنے کی وجہ سے ہر انسان خوش رہتا ہے، اور خوش کس طرح رہتا ہے کہ ارے بھئی مجھ کو بھی پوچھا گیا، اس کے کام میں ابھاری آتی ہے، اس کو شوق پیدا ہوتا ہے، ارے یار دیکھو مجھے بھی مشورے کے لیے بلایا گیا، میرے سے بھی رائے لی گئی۔ تو انسان کے اندر ایک طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو ہم اتنی کم عمر ہے، ہم نئے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے مشورہ لیا گیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو مجھے بھی اہمیت دی گئی، اور اسلام میں حکم ہے کہ سب کو اہمیت دی جائے، یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ یہ مشورے سے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے تیسرا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مشورے کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ مشورہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات سے لوگ بچ جاتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اور مشورے کے تحت کوئی کام ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین مشورے کی برکت کی وجہ سے، مشورہ کرنے کی وجہ سے اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے، اور رحمت کو نازل فرمانے کے بعد بہت سارے نقصانات سے جو ہے ہم کو بچا لیتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مشورہ کرنے سے کامیابی و کامرانی ملتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر مشورہ کیا ہے۔ غزوہ احد کا معاملہ ہے، سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا۔ غزوہ احد بھی سن 3 ہجری میں، غزوہ احد پیش آئی سن 3 ہجری میں۔ تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ غزوہ احد میں کس طرح لڑا جائے، کس طرح جنگ کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر لڑا جائے، لیکن جو ینگ صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہم مدینے سے باہر نکل کر لڑیں گے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ ہم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ لڑیں گے، لیکن ینگ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جو ہے مشرکین سے 2 ہاتھ جو ہے یہاں سے مدینے سے باہر نکل کر کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اجتماعیت یہی کہہ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر نکل کر جنگ لڑیں گے۔ آپ نے اکثریت کی رائے کو قبول کر لیا، آپ اندر حجرے میں گئے، جنگی لباس پہنا۔ جب آپ حجرے میں گئے تو صحابہ کرام کو جنہوں نے کہا باہر نکل کر لڑیں گے، اچانک خیال آیا ارے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے جی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا نبی جو کچھ کام کرتا ہے ہمارے وحی کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ اچانک صحابہ کرام کو دھچکا لگا اور سوچنے لگے کہیں ہم نے غلط رائے تو نہیں دے دی اللہ کے رسول کو۔ جب اللہ کے رسول جنگ کا لباس پہن کر آئے، حجرے سے باہر نکلے، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوگی، معاف کر دیجئے، آپ کا اگر ارادہ ہو جنگ لڑی جائے مدینے میں رہ کر تو مدینے میں رہ کر لڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں نے اب جنگ کا لباس پہن لیا ہے اور ہم مدینے کے باہر نکل کر لڑیں گے۔ آپ نے اجتماعیت کو قبول کیا۔ اور کبھی کبھی کسی ایک شخص کے مشورے کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایک شخص اگر رائے دے دے تو اس کے مشورے کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ کب پیش آیا؟ جنگ خندق کے موقع پر، جنگ احزاب کے موقع پر، جو سن 5 ہجری میں پیش آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا مشرکین کئی قبیلوں کو لے کر جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنن فانن میٹنگ بلائی، تمام صحابہ کرام آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین ہم پر چڑھ دوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جو فارس کے رہنے والے تھے، کہا یا رسول اللہ
ان کی اگر تعداد زیادہ ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ خندق کھود دی جائے مدینہ منورہ میں اور خندق میں رہ کر لڑا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے اتنی پسند آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سلمان تیری رائے کو ہم مقدم رکھیں گے، اور اللہ کے رسول نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اور ذرا دیکھیے صحابہ اکرام کی قربانیاں دیکھیے، جب مشورہ ہو گیا تو اس مشورے پہ وہ ٹک جاتے تھے، جم جاتے تھے، وہ پھرتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک خندق کھودنے کے لیے 40 ہاتھ خندق کھودنے کے لیے 10 صحابہ اکرام کو لگایا، اور ان 10 صحابہ اکرام نے 40 ہاتھ خندق کو کھودا اور خندق کے ذریعے سے مشرکین کا مقابلہ کیا۔ تو دیکھیے یہ رائے مشورہ کبھی اجتماعیت کے طور پہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے مشورے کو بھی مانا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک شخص کے مشورے کو بھی مانا جاتا ہے۔ اس کی بھی دلیل ہم کو ملتی ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشورہ لیا کس سے جائے؟ دیکھیے اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے، اسلام نے یہ بھی بتایا اور سمجھایا ہے۔ مشورہ لینے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ متقی لوگوں سے مشورہ لیا جائے، پرہیزگار لوگوں سے مشورہ لیا جائے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے والوں سے مشورہ لیا جائے، اور امانت دار سے مشورہ لیا جائے۔ جو مشورہ دے تو امانت کے ساتھ، اور جب مشورہ پیش کرے تو اس مشورے پر وہ ٹکے رہے پوری امانت کے ساتھ، ایسے لوگوں سے مشورہ لیا جائے۔ اور پھر تیسری شرط یہ ہے جن لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو ایسے لوگوں سے مشورہ لیا جائے، کیونکہ جن لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا وہ غلط مشورہ دیں گے نہیں، اور جب مشورہ پورا ہو جائے گا تو اس پہ ڈٹے رہیں گے، اس پہ جمے رہیں گے، وہ اپنے مشورے سے پھریں گے نہیں۔ دیکھیے اسلام نے کہاں کہاں کیسی تعلیمات دی ہیں تاکہ مسلمان پورے اتحاد کے ساتھ، پوری اجتماعیت کے ساتھ، پورے رائے مشورے کے ساتھ اپنے پورے کام کریں تاکہ ان کے کام میں خیر اور برکت آئے۔ اب آخری میں ذرا دیکھیے، میں آپ کو 1-2 واقعات کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ جب مشورہ کیا گیا تو کن کن چیزوں کا خیال رکھا گیا، اور جب مشورہ کیا گیا تو کس طرح اس مشورے کو اپنے سینے میں دبایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، کہا اے عثمان غنی میری بیٹی ہے حفصہ، ان سے نکاح کر لو۔ حضرت عمر فاروق بول رہے حضرت عثمان غنی کو میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان غنی خاموش بیٹھ گئے، کہا بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر فاروق پریشان ہو گئے، یہ دنیا کے بہترین لوگ تھے، حضرت عثمان غنی دنیا کے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے، داماد رسول ہے وہ۔ وہاں سے نکلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اے ابوبکر میری بیٹی سے نکاح کر لو حفصہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش بیٹھ گئے اور کہا بعد میں بولتا ہوں، خاموشی اختیار کر لی۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے پاس چلے گئے اور دونوں انہوں نے خاموشی اختیار کر لیا تو ایک دم پریشان ہو گئے، کیا بات ہے بھائی، یہ میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے انکار کر رہے ہیں۔ اچانک کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آیا حضرت حفصہ کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، اے عمر میں تیری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، پھر حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی نے کہا اے عمر ہم نے تمہیں اس لیے نہیں کہا تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مشورہ لیا تھا، تمہاری بیٹی کے بارے میں مشورہ لیا تھا، اس لیے ہم نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ دیکھیے اب ہم نے تمہارے پاس اس لیے نہیں کہا کہ کہیں اللہ کے رسول کا راز فاش نہ ہو جائے۔ کیسے لوگ تھے دیکھو، وہ اپنے سینوں میں کیسی باتیں بٹھاتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور ادھر ادھر دیکھ کر بات کرے تو سمجھ لو وہ راز کی بات بتا رہا ہے، وہ راز کی بات تم کسی اور کو مت بتانا، وہ راز کی بات کسی اور کو مت بتانا۔ کہ کوئی تمہارے پاس آئے
اور وہ تمہارے پاس اپنی امانت دے رہا ہے، راز کی بات دے رہا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے بار بار کہ کوئی آ نہ جائے اور وہ بات کہہ رہا ہے، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے سمجھ لو وہ تمہیں ایک خاص بات بتا رہا ہے، تم وہ بات کو بتانا نہیں۔ اور یہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، گھر میں آئے، ماں نے کہا بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہا اللہ کے رسول کے کام سے گیا تھا، اللہ کے رسول کے ایک کام سے گیا تھا۔ کہا بیٹا وہ کیا کام ہے؟ تو حضرت انس کہنے لگے اماں جان وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے، وہ ایک راز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اماں جان کہنے لگی میرے بیٹے اگر وہ اللہ کے رسول کا راز ہے تو کسی کو مت بتانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے کو مر گئے، انتقال ہو گئے، لیکن وہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی، اپنے سینے میں اس راز کو رکھا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اور دیکھیے مشورہ کرنے کے بعد کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کبھی کبھی مشورے کو اوپن کرنا چاہیے تو کبھی کبھی مشورے کو چھپانے کی بھی اجازت ہے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیے آخری بات بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلچلاتی دھوپ میں جب آپ کو ہجرت کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت آپ کو کرنا ہے، مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچنا ہے۔ آپ چلچلاتی دھوپ میں نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد کھٹکا دیا۔ جب دروازہ کھولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر گھر میں کون ہے؟ اس کو باہر نکال، یعنی تو اس کو بازو میں کر لے۔ اور گھر میں کون؟ آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کی ماں، مسلمانوں کی ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سالی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے؟ ان کو بازو میں کر لے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بازو میں کر لیا۔ کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا ہمیں ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو کبھی کبھی مشورے کو اپنے بیوی بچوں سے بھی چھپانے کا حکم ہے، اپنے دوست احباب سے بھی چھپانے کا حکم ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی چھپانے کا حکم ہے، تاکہ کسی کو اصل بات کا پتہ نہ چلے اور وہ کوئی فتنہ نہ پھیلائے۔ تو یہ ہے دیکھیے پوری تعلیمات جو اسلام نے ہمیں دی ہے مشورے کے تعلق سے۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل کرم ہے، ہمارا اب تک کا جو بھی کام ہوا ہے وہ پورے طریقے سے مشورے کے ساتھ ہوا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی مشورے کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ چند باتیں میں نے قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے مشورہ کرنے کا، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھ دی ہے، تو ان باتوں کو میں بھی یاد رکھوں اور آپ بھی یاد رکھیں، اور ہم جو بھی کام کریں مشورے سے کریں تاکہ ہم ہر طرح کے نقصان سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں خیر مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کے میرے سنانے کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر کام اسی طرح مشورے کے تحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔